کے کسی بھی صدر کا 7 سال بعد پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں صدر پرابو سوبیانتو متبر رہنما ہیں۔ صدر پرابو نے کہا کہ غزہ کے معاملے پر ہم نے مشترکہ موقف اپنایا، پاکستان کی جانب سے صحت کے شعبے میں تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستانی میڈیکل آفیسرز، ڈاکٹرز، ماہرین انڈونیشیا بھیجنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم ہاؤس میں دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ پاکستان کے لیے 1 ارب 29 کروڑ ڈالر کی IMF قسط جاری۔ پاکستان نے سیلاب کے باوجود IMF کے پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کیا۔ اب پاکستان کی معاشی سمت درست ہے۔ قرض میں 1 ارب 9 کروڑ ڈالر امدادی پروگرام کے تحت ملیں گے۔ 20 کروڑ ڈالر موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے منصوبوں پر خرچ ہوں گے۔ قرض پروگرام کے تحت 2 اقساط پہلے ہی پاکستان کو مل چکی ہیں۔ IMF ٹیسٹ کا اجرا پاکستان کی معاشی اصلاحات اور اقدامات کا واضح اعتراف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں موجودہ پروگرام کے تحت مالی تعاون وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور ان کی ٹیم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اصلاحاتی ایجنڈے کے مؤثر نفاذ اور پاکستان کی معاشی بحالی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی معاونت نے کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان کی فضا بدل گئی، کرپشن میں نمایاں کمی، حکومت پر عوام کا اعتماد بحال۔ حکومت کی معاشی پالیسیز نے عوام کا اعتماد جیت لیا، کرپشن میں کمی، شفافیت میں اضافہ، عوام نے حکومت کو کریڈٹ دے دیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بڑی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ 66% شہریوں کے کام بغیر رشوت کے ہوئے، 60% شہریوں نے حکومتی معاشی پالیسیوں کو مثبت قرار دیا۔ سروے رپورٹ میں IMF معاہدہ اور فیٹف سے نکلنا معاشی بحالی کی بڑی بنیادیں قرار، ملکی معیشت استحکام سے ترقی کے سفر پر گامزن ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا بڑا اعتراف۔ تم کل بھی پاکستان کے خلاف تھے، آج بھی پاکستان کے خلاف ہو، تم ہو کون؟ عاصم منیر جب DG ISI تھے تو بشرا کے ہیرو کے کارنامے بتائے تھے۔ پٹیالہ جیل میں طبی معائنہ کروانا چاہیے، ذہنی کیفیت کا بھی ڈاکٹر بھیج کر اندازہ لگانا چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی بانی PTI پر تنقید، کہا اڈیالہ کا قیدی الطاف حسین پارٹ 2 بن چکا، آج MQM ہے لیکن الطاف حسین نہیں ہے۔ بھارتی میڈیا سہیل آفریدی یا بانی کی بہنوں کو دکھاتا ہے۔ سینئر وزیر سندھ سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک وفد کی ملاقات، ٹرانسپورٹ منصوبوں کے لیے مالی معاونت پر بات چیت، ADB کی مکمل مالی معاونت کی یقین دہانی۔ شجیل میمن نے کہا کہ سندھ حکومت کراچی میں بایو گیس سے چلنے والی بسیں متعارف کروانے جا رہی ہے، بایو گیس پلانٹ پر بھی جلد کام شروع ہوگا جو ماحولیاتی آلودگی میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ شکارپور میں رینجرز اور پولیس کا مشترکہ آپریشن، ہلاک ڈاکوؤں کی تعداد 10 ہو گئی، فائرنگ کے تبادلے میں 2 DSP سمیت 2 اہلکار زخمی ہونے والوں میں DSP ظہور سمرو اور پارس بکرانی شامل، تمام زخمی پولیس افسران اور اہلکار علاج کے لیے سکھر منتقل۔ آپریشن میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرا تھا۔ پنجاب میں بلدیاتی خدمات کے لیے ای-بلنگ کا آغاز، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ڈیجیٹل گورننس کے تحت شہری میونسپل سروسز کی فیس موبائل بینکنگ اور ڈیجیٹل والیٹ سے ادا کر سکیں گے۔ ای-بلنگ نظام بینک آف پنجاب اور PITB کے اشتراک سے متعارف کروائی گئی۔ فوربس ستھرا پنجاب کو دنیا کے بڑے ویسٹ مینجمنٹ سسٹمز میں شمار کر چکا ہے۔ لاہور میں گھر کی چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق، GT روڈ پر پیش آنے والے حادثے میں 2 رہائشی زخمی بھی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والے افراد کی شناخت احمد قدیر، امیر حمزہ اور ارسلان مظہر کے نام سے ہوئی۔ زخمی افراد اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہونے کا خدشہ، تیل کمپنیوں اور ڈیلرز کا مارجن بڑھائے جانے کا امکان۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی آج سمری کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی۔ منظوری کی صورت میں پیٹرول اور ڈیزل 2 روپے 40 پیسے فی لیٹر تک مہنگا ہو سکتا ہے۔ مزید اضافے کا اطلاق ECC سے منظوری اور وفاقی کابینہ کی توثیق سے مشروط ہوگا۔
स्टेट बैंक ने नवंबर की तरसीलात ज़र के आदाद व शुमार जारी कर दिए। नवंबर 2025 के दौरान पाकिस्तान में तरसीलात ज़र कीमत में 3.2 अरब अमरीकी डॉलर रकूम की आमद हुई। नमो के लिहाज से तरसीलात ज़र में साल ब साल बुनियादों पर 9.4% इजाफा हुआ। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के ज़ेर इंतज़ाम बाराकोडा मशकों का इनेकाद 13वीं बाराकोडा मशकें 11 दिसंबर तक जारी रहेगी। मशकों में 20 से ज़ायद ममालिक की शिरकत मुतवक्का। PMSA हेडक्वार्टर कराची में परचम कुशाई की गई। पाक बहरिया की तरफ से आज हंगूर डे मनाया जा रहा है। 9 दिसंबर 1971 को हंगूर ने दुश्मन के बहरी जहाज ककरी को गर्क और किरपान को शदीद नुकसान पहुंचाया था। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, ये दिन याद दिलाता है पाकिस्तान गख्वाह है मगर खुद मुख्तारी और दिफा के लिए अज़्म महकम रखता है। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि हंगूर की दरख्शा रिवायत बरकरार रखते हुए 8 जदीद हंगूर क्लास आबदों अनकरीब पाक बहरिया में शामिल होंगी। चोर की पसंद भी सेहतमंद, सिर्फ सेब और हैंड वॉश उठाया। लाहौर में एक अनोखा केस सामने आया है। एडिशनल सेशन जज के चैम्बर से 2 सेब और 1 हैंड वॉश चोरी कर लिया गया। वाक़या का मुकदमा थाना इस्लामपुरा में दर्ज कर लिया गया। मोदी हुकूमत को अमरीकी सदर की एक और धमकी, भारतीय चावल समेत ज़राई दरामदात पर सख्त टैक्स लगा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बीजेपी सरकार को खबरदार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारतीय चावलों की दरामद से मकामी किसान बुरी तरह मुतासर हुए। गैर मुल्की दरामदात अमरीकी काश्तकारों के लिए नुकसानदेह साबित होती है। अमरीकी मार्केट में भारतीय चावलों की डंपिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरीकी किसानों के लिए 12 अरब डॉलर इमदाद फराहम की जाएगी। किसानों को दी जाने वाली इमदाद दूसरे ममालिक पर लगाए टैरिफ से पूरी की जाएगी। जन्नत नज़ीर वादी में PSL का मैदान सजने को तैयार। आज़ाद कश्मीर तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस मुनक्किद करवाने के लिए इक़दाम। PCB चेयरमैन कहते हैं कि हम मुज़फ़्फ़राबाद क्रिकेट स्टेडियम को भी बेहतरीन अंदाज में तैयार करने जा रहे हैं। दीगर बैनुल अक़वामी मैचेस भी आज़ाद कश्मीर में मुनक्किद करवाए जाएंगे। और सवाब के सर्द मौसम में गर्मा गर्म मछली हर खास आवाम की पसंद बन गई। छोटे बड़े फिश पॉइंट्स पर आवाम का रश बढ़ गया। दरिया स्वाद की मछलियों के चटपटे मसालों के साथ खाने ने हर किसी का दिल ललचा दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।